کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ میں دو آدمی ہیں، ایک آدمی وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے، گنہگار آدمی ہے، نیک نہیں ہے، جنگ لڑنے کا تجربہ ہے، فائٹ اچھی جانتا ہے، مسلمانوں کا کمانڈر اس فاسق و فاجر کو بنایا جائے گا۔ دوسرا نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تہجد گزار، روزے دار، مگر جنگی تجربہ اس کے پاس بولو نہیں ہے، اس کو کمانڈر نہیں بنا، وہ مروا دے گا ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا نرم دل ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کہ جب اس کو آپ نے کمانڈر بنایا اور دشمن نے آ کے للکارا تو اس کی کانپیں ٹانگنے لگیں یا وہ بیچارہ انسپائر ہو گیا ان سے، وہ دشمن کی گردن کہاں سے کاٹے گا؟ وہ تو بندوق چلانے سے پہلے وہ سامنے والا کہے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہے گا یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سارے کیا کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں۔ تو جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں کمانڈر بناتے ہوئے یا کسی دوسرے ملک کا سفیر بناتے ہوئے جسمانی پرسنالٹی بھی دیکھا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی نے جتنے سفیر غیر ملکیوں کے پاس بھیجے نا، غیر ملکی بادشاہوں کے پاس، ان میں دو کوالٹی تھیں، سب خوبصورت تھے اور سب کو بولنا بڑا اچھا آتا تھا، تاکہ جب پہلا امپریشن پڑے نا غیر مسلم بادشاہ کے پاس وہ متاثر ہو جائے، روب میں آ جائے کہ بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے۔ آپ نے کسی ایسے کو بھیج دیا اس سے بات ہی نہیں ہو رہی، وہ ہچکچا رہا ہے، اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ گھبرا رہا ہے، تو وہ کہے گا یار جن کا نمائندہ ایسا ہے وہ قوم بھی ایسی ہوگی، حالانکہ ضروری نہیں ہے بھائی، ہو سکتا ہے یہ بندہ ایسا ہو باقی قوم ایسی نہ ہو۔ پرسنالٹی کا بھی بڑا خیال کیا ہے۔